ابھی میں ایک انتہائی رسکی ٹریک پہ روانہ ہو گیا. ابھی تک تو مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن جب میں اس پہ آگے چلا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ اتنا خطرناک ٹریک میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. اس لحاظ سے نہیں کہ راستہ بہت خراب تھا، بلکہ اس ٹریک پر کوئی ٹریفک نہیں تھی اور اس پر نہ کوئی آتا جاتا تھا، اور یہ ایک غیر آباد سا علاقہ تھا جو کہ صرف سردیوں میں لوگ اس پہ آتے جاتے ہیں، کیونکہ نیچے جو ہے وہ سڑک بند ہو جاتی ہے، تو لوگ پھر اس ٹریک کو استعمال کرتے ہیں چیل سے بشگرام تک. تو میں اس ٹریک پر چل پڑا اور مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ اتنا خطرناک ہے. لیکن جب میں اس پہ آگے چلا گیا تو خطرناک تو تھا ہی، لیکن اس سے جو خوبصورت مناظر کا میں نے سیر کیا میں اس کو زندگی بھر نہیں بھلاؤں گا. اور یہ دیکھیں نا، اب میں ایک بہت اوپر بہت اونچا پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں، اور یہ ٹریک ہے اور یہ آگے بشگرام کی طرف جا رہا ہے. اور جو یہ نیچے ٹریک ہے یہ کامن ٹریک ہے، عام ٹریک ہے، اور عام ٹریفک والے جو نیچے سڑک ہے اس پہ جاتے ہیں. لیکن اس اوپر والے سڑک پہ جس پہ میں ابھی کھڑا ہوں اور ابھی آگے جا رہا ہوں، اس پر کوئی نہیں جاتا. تو اس سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا کہ اگر میں خدا نخواستہ اس سے نیچے گر گیا تو ادھر کوئی مجھے اٹھانے والا نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. It is a very beautiful trek for adventurers, and it is located in Madian, Swat, and Swat is in KP, Khyber Pakhtunkhwa, one of the provinces of Pakistan. So it is located in Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa, Madian, which is a city of Swat. So this is very attractive trek for adventures. اس ٹریک پہ جاتے ہوئے میرے ساتھ خوف ہر وقت رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس سے گر جاؤں، یا ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی انویزیبل ہاتھ مجھے دھکا دے دے اس کے نیچے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ جب آپ ایک ایسے رستوں پہ جاتے ہیں جہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں اور وہ نیچر ہو، تو نیچر اکثر اپنے اندر مداخلت کو برداشت نہیں کرتا، اور اکثر خوبصورت جگہوں کو جانے کے لیے اگر کوئی اس میں مداخلت کرتا ہے تو نیچر اس کو بہت برا مناتا ہے، اس کو کبھی کبھار تھپڑ بھی دیتا ہے. تو اس ٹریک پہ جاتے ہوئے میرے ساتھ ایک خوف دامنگیر ہو جاتا تھا کہ کوئی انویزیبل ہاتھ مجھے دھکا نہ دے، اور مجھے یہ خدشہ رہتا تھا کہ میں کیوں اس ٹریک پہ جا رہا ہوں جس پہ کوئی بھی نہیں جا رہا ہے. دیکھیں اس چڑھائی پر چڑھتے ہوئے میں اتنا حواس باختہ ہو گیا کہ موٹر بائک بالکل میرے کنٹرول سے نکلنے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا آہستہ آہستہ. پھر جب اس طرح کی آبادی میرے سامنے آ گئی تو میرا دل بہت زیادہ خوش ہو گیا اور میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ میں آبادی تک پہنچ گیا. پھر بعد میں جا کے مجھے پتہ چلا کہ میں تو بشگرام گاؤں پہنچ چکا ہوں. تو میں بہت زیادہ خوش ہو گیا اور میں نے سوچا کہ چلو اب جو ہے میں نے اپنا ٹریک کمپلیٹ کیا. دیکھیں نا، یہ اتنا خوفناک سفر تھا کہ میں یہاں ویڈیو بنانا چاہتا تھا لیکن میں نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ میرے ساتھ ایک ڈر رہتا تھا کہ ادھر کوئی بھی نہیں. انتہائی سنسان علاقہ تھا اور انتہائی اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے تھے. بہرحال اس ٹریک کو میں نے کور کیا اور بہت ساتھ ساتھ مزہ بھی آیا. میں اتنا اوپر آیا ہوں کہ میں نیچے دیکھ بھی نہیں سکتا. دیکھیں یہ بشگرام ہے اور یہ میرا موٹر بائک ہے، اور یہ نیچے جو ہے یہ بشگرام خوڑ ہے، اور میں ادھر اوپر وہ بہت مشکل سے میں ادھر چڑھا.
بشگرام جو ہے پہاڑ کے بالکل اوپر آباد ہے، تو اس کو دو راستے آتے ہیں، ایک نیچے دریا کے ساتھ بشگرام فال کے ساتھ، اور دوسرا یہ اوپر والا جس کو میں گیا، اور یہ صرف سردیوں میں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کا اس میں مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ حادثہ ہو جائے، میں اکیلا بھی تھا اور ہو جائے سامنے والے مسجد جو ہے نا یہ بہت بڑی مسجد تھی، 4 کی، تو اس میں نے جا کے روٹی کھائی اور بچے سبق کرتے تھے بہت ڈسپلن کے ساتھ، ان کے ساتھ میں نے آپ کو خطرناک یہ سامنے کا علاقہ بشگرام ہے، یہ بشگرام خوڑ ہے، اور وہ راستہ جو گیا ہے اوپر یہ ڈنڈا کی طرف، اب یہ نیا سڑک بن رہی ہے، تو یہ نئی سڑک بن رہی ہے، اور پھر جو ہے وہاں دور ایک ڈنڈا ہے، پھر لوگ وہاں بھی جائیں گے۔ اور اب میں بشگرام کے جو گاؤں ہے یہاں آیا تھا، تو ادھر اس مسجد میں نے نماز بھی پڑھی ہے، بشگرام کا بڑی جامع مسجد ہے، اور ادھر پھر میں نے اپنے ساتھ روٹی اور سالن لائی تھی، ایک لڑکے کو میں نے وہ سالن دے دی، اس نے گرم کر کے میں نے ادھر کھایا، روٹی میرے ساتھ تھی۔ اور یہ جو ہے نا اس مسجد سے جو جب میں باہر نکلا، میرا موٹر سائیکل جو تھی وہ باہر کھڑی تھی، تو کچھ کافی نوجوان ادھر کھڑے تھے اور مجھے بہت تعجب کے ساتھ دیکھ رہے تھے، تو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہاں ٹورسٹ بہت کم آتے ہیں، اور وہ مجھے بہت عجیب و غریب انداز سے دیکھ رہے تھے کہ میں ادھر کیا کر رہا ہوں، لیکن میں نے ان کو بتایا کہ میں ٹورسٹ ہوں۔ پھر نکل کے میں آگے جا کے لوکلز کے ساتھ میں ملا، ان کے ساتھ کچھ باتیں بھی کی، ویسے بہت فرینڈلی لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، لیکن میں ان کو کچھ عجیب اس لیے لگ رہا تھا کہ میں اکیلا بھی تھا، اور میں بالکل ایسا نوجوان لڑکا لگ رہا تھا ان کو، اور ان کا خیال تھا کہ میں کسی فارسٹ والا ہوں، موٹر سائیکل سے انہوں نے اندازہ لگایا، یا میں کسی سرکاری کارندہ ہوں اس طرح، لیکن میں نے ان کو سب کچھ بتایا کہ میں بنیادی طور پر تو ایک ٹیچر ہوں، لیکن اب میں ٹریولنگ کرتا ہوں، اور میں ٹریولنگ کے عرض سے ادھر آیا ہوں۔ ان سے کافی گپ شپ ہوئی، آپ بھی ان کو سنیے۔ وسم کولیشی تعلیم ته زما شوق دی، سپاره خو دې ویلې قرآن مجید کنه زه تعالی هر ټکی پڑھاوم، نه نه ویلي قرآن مجید نه ویلې نه مثال زما مثال دې دی کنه، اوس ته مال کوم ټکی په اردو کې لیکي، زه تعالی دا ویلې شم، خو زما لیکلو ته زه دا یو ټکی لیکل چې خو تړلې نه، زه خو ته یو خبره کوم، به ته مسلمان کنه، زموږ ځای کې یو مشر سړی هغه سپاره شروع کړل، یو استاد جو هغه بتلو سپاره به زه په صادر کې تړلې وه، او علي بیت یې نه شروع وکړو کنه، بوډا وګورئ، او ته په خدای یقین وکړې قرآن مجید ختم کړو. نورانی قاعده خو ما به ویل نه کنه، په ټکو د لوث په یاد هم ویلې شم، خو زه صرف دغه نه پاتاوي چې دا پورا پی پی کنه. ها زه بس خدای توفیق درکړي، کوشش کوه کنه، کوشش کوه. زه بس یار ډېره مهرباني دی بچې، ستا ډېره مهرباني، تا را ترکاري هم ګرمه کړه. السلام علیکم. ابریکم لگ داسې. السلام علیکم. اب یہاں سے نیچے اترنا میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ اوپر گاؤں سے نیچے اترنا یہ واحد چڑھائی تھی جس کے لیے میں پہلے سے پریشان تھا، لیکن میں نے توکل علی اللہ کر کے اس پہ
اترنا شروع کیا، اور پھر آگے جا کے ایک آدمی نے میری مدد بھی کی اور مجھے ایک طریقہ بھی سکھایا کہ آپ نے فرسٹ گیئر میں اس چڑھائی پر اترنا ہے آرام آرام سے، تو آپ بالکل آرام سے اتریں گے۔ تو میں نے ایسا کیا اور میں بہت آرام سے اتر گیا۔ زبردست۔ یہ سامنے والی چڑھائی بہت خطرناک تھی اور میں اس پہ اترنے کا حوصلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر جب اس بندے نے مجھے سکھایا تو پھر میں اس پر اتر۔ ہاں نیوٹرل لگو جو فرسٹ گیئر کی بے وقت کوشش کر او بریک نه نیسه ها بریک معمولی ټچ کوه سره نور دغه نقصان نه کوي مېریږي په مزه اولنی ګیر ته واچوه اولنی ګیر ته ګیر ته وانه چې بریک نه شي دا نقصان کوي ها اولنی ګیر ته واچو ما په مزه په مزه ها ها بریک ته کوه بریک ټچ کوه ها ها غشو کلچ وسره نه دي سما کلچ وسره نه زیاره دي ځکه له کوز کا اصل کې د دې زرا شدي ځکه را د دې دا بریک کوم څه دي مطلب دا داس نه مې دې معمولی پرې د بیا چکر نه ور خپل په مرزي روان دي دې بریک ته خیال کوو چې دا د هندل کې ونن خلی کنه هغه بیا معمولی بس هغه ګران نه دی اوس هغه وار په پکې کوم راغله چوي نه نشته بل دې اول کې اس نے میری مدد کر کے یہاں تک مجھے اتارا، کیونکہ یہ چڑھائی ایسی تھی جیسی کہ کسی درخت سے آپ نیچے اترتے ہیں، اس کو دیکھ کر بھی انسان کو ڈر لگتا تھا۔ تو یہاں تک اس نے مجھے لے آیا اور پھر باقی جو ہے مجھے طریقہ سمجھایا۔ تو اب میں اللہ کا نام لے کر آہستہ آہستہ دیکھیں نا یہ کس طرح کی چڑھائی ہے، آپ دیکھ کے ضرور گھبرائیں گے، جیسا کہ آپ کسی اوپر چھت سے نیچے اتر رہے ہو۔ تو کوئی نئے آدمی اس پر کہ دیکھیں نا بالکل سیدھا، بالکل ایسا ہے جیسا کہ کسی درخت سے آپ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ تو یہ تو دل دہلانے والا چڑھائی تھا، لیکن میں نے کہا کہ چلو اب تو اترنا ہی ہے، تو میں نے اترنا شروع کیا اور پھر میں آہستہ آہستہ میرا حوصلہ بڑھا، تو میں نے فرسٹ گیئر میں آہستہ آہستہ اتر رہا تھا اور اس کے ساتھ فرسٹ جو گیئر کے ساتھ جو ہے نا بریک کو آہستہ آہستہ ٹچ کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ اتر رہا۔ ویری گڈ ایکسپیرئنس، always climb down in first gear with a little bit touching to the brake. That is a good policy. That's great. It was a great experience I learned from this guy. He told me always go out first gear. A complete climb down. The complete climbing down.
یہ 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ چڑھائی تھی اور اس میں کوئی ایسی ہموار جگہ نہیں تھی. It was a complete climbing down and there was no a single place where you can stand. میں نے اللہ کا ہزار شکر ادا کیا کہ میں نے اس چڑھائی پر اترا. اور یہ بشیگرام بازار ہے. اب آگے جو ہے اتنا خطرناک چڑھائی نہیں، اب چھوٹی موٹی چڑھائیاں تو آئیں گی، لیکن یہ سب سے خطرناک ترین چڑھائی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے کامیاب کیا. اللہ کا بہت بہت شکر ہے.